السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بخیر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں اور حفظ و امان میں رکھے۔ جہاد کا لیسن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک جہاد کے لیسن میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے میننگ آف جہاد، ٹائپس آف جہاد، سیلف ڈیفینس، curtailment of turmoil and tribulation and excellence of جہاد، یعنی جہاد کی میننگ اور جہاد کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، جہاد کیوں ہوتا ہے، اور اس کا جواب میں ہم کو معلوم ہوا کہ سیلف ڈیفینس کے لیے، اور دوسری وجہ جہاد کے فرض ہونے کی وہ فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے، فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آگے ہم نے ایکسلنس آف جہاد، یعنی جہاد کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں احادیث میں کیا کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو جہاد کی اسی فضیلت اور اسی اہمیت کی وجہ سے جہاد کی ہمیشہ تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ پریپریشن فار جہاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال ورس نمبر 60 میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، پہلے اس کو سنیے۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور اللہ کا ذرا خوف نہیں کرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پس جب کبھی لڑائی میں ان کو پالیں تو انہیں ایسی مار ماریں کہ ان کے بعد والے بھی بھاگ کھڑے ہوں، توقع ہے کہ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر کبھی آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے علانیہ اس کے آگے پھینک دیں، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت
اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ قوت اور پلے ہوئے گھوڑے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یعنی جنگ نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ تاکہ جس قدر تیاری ہوگی تو دشمن کے دل پر رعب پڑے گا، وہ خوفزدہ ہوگا اور اس کو ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جہاد کے تعلق سے آج کل غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا اگینسٹ جہاد، اور جہاد کو بدنام کرنے کے لیے کئی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے دل سے جہاد کا جذبہ نکالنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو جہاد کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ سم پیپل کنسیڈر جہاد اینڈ قتال ایز بربرزم اینڈ اگینسٹ ہیومینٹی۔ دیز پیپل think so because they see only the oppressor and not the oppressed۔ کہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد و قتال کو وحشت و بربریت اور خلاف انسانیت قرار دیتے ہیں کہ تو انسانیت کے خلاف بات ہے، یہ کیا قتل و غارت گری، خون ریزی، کسی قتل کر دینا، یہ بڑا برا ہے۔ تو آج کل یہ پروپیگنڈا بڑی شدت سے پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جہاد جو ہے وہ وحشت ہے، بربریت ہے اور انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن ایسا جو لوگ سوچتے ہیں وہ صرف ظالم کے بارے میں سوچتے ہیں، ظالم سے ان کو بڑی ہمدردی ہوتی ہے۔ جو ظالم حکمراں ہیں، ظالم لوگ ہیں جو انسانوں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہوتی ہے سوچنے والوں کو، مظلوم سے ان کو ہمدردی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر لوگ اسلامی قوانین کو بھی وحشت و بربریت کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی، وہ بیچارہ اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا، اس کے بس کچھ دن جیل میں ڈال کے رکھو، اس کا چھوڑ دو اس کو۔ تو اسلامی قانون کو بھی وہ کہتے ہیں بڑا ظالمانہ قانون ہے یہ تو ایسے تمام لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ چور کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں نہیں سوچتے جس کی زندگی بھر کی کمائی لوٹ لی گئی۔ اس کے دل سے پوچھو، وہ تو ہاتھ کاٹنے میں آتا ہے بلکہ وہ تو پوری گردن کاٹنے میں آمادہ ہو جائے گا کہ ایسے آدمی کو زندہ ہی رہنا نہیں چاہیے۔ تو مظلوم کی جو کیفیت ہے کہ وہ اس پر جو ظلم کیا جاتا ہے، اس کی زندگی برباد کی جاتی ہے، پوری بستی تباہ کر دی جاتی ہے، تو یہ ظالموں کو روکنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ انسانیت کے ساتھ دیتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب اس کو ایک مثال سمجھیے کہ ظالم کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو اپریسر ہوتا ہے، از لائک کینسر کی طرح ہوتا ہے، وہ جو پورے معاشرے کو زہرآلود بنا دیتے ہیں۔ اگر ہاتھ میں زہر پھیل جائے، جس میں کسی حصے پر میں زہر پھیل جائے تو ڈاکٹر اس کے آپریشن کا حکم دیتا ہے اور اس کو کاٹ کر کے الگ کرنے کے بعد کہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پورے جسم کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔
اگر اس زہر کو کاٹ کے الگ نہ کیا جائے تو وہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ تو اگر ایک ڈاکٹر مریض کے جسم سے وہ زہر آلود حصہ نکالتا ہے تو لوگ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی فیس بھی ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر تیزدار چھری استعمال کرتا ہے، اس کے عضو کو الگ کرتا ہے، تو اس کو کوئی ظلم و ضرورت نہیں کہتا، اس کا لوگ احسان مانتے ہیں، لاکھوں فیس اس کی ادا کی جاتی ہے۔ یہی اب معاملہ ایسے ظالموں کا ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر ظلم پھیلاتے ہیں۔ اگر ان کو کاٹ کے الگ نہ کیا جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، پورا سماج برباد ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے ناسور کو الگ کیا جاتا ہے ویسے ہی یہ معاشرے کے ناسور ہیں، ان کو اگر کوئی الگ کرے تو اس کو ظالم و وحشی نہیں کہا جائے گا، بلکہ ظالم و وحشی وہ لوگ ہیں جو زہر اور کینسر کو اور اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، یعنی ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ Another propaganda is that jihad was valid only during the period of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is invalid now. In reply to this, it is sufficient to know just one saying of Prophet sallallahu alaihi wasallam: jihad began since Allah sent me as his messenger, and jihad shall continue till the last of my followers shall fight Dajjal. Jihad can neither be cancelled by the oppression of an oppressor nor by the justice of the just. That is narrated by Abu Daud Ahmad. تو حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ جہاد کے بارے میں ایک اور پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ کے ساتھ خاص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ٹھیک ہے، 87 جنگیں لڑیں، ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ قتال کیا، لیکن یہ سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تھے، اور اب جہاد ساقط ہو چکا ہے، اب جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ بات جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنے من سے کہتے ہیں، اسلام کے اندر اپنی باتیں شامل کر کے کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جان لینا کافی ہوگا۔ کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر بات نہیں کہنی چاہیے، نبی کو سے زیادہ آگے بڑھ کے بات کہنے سے پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور نہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرو، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم۔ تو آج کے دور نبی کی آواز سے آواز بلند کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی بات کچھ اور ہے اور ہم اپنی کچھ اور باتیں کریں، دین میں اپنی باتیں شامل کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد گرامی تو یہ ہے کہ جہاد جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، یعنی اللہ نے ایز اے میسنجر جب سے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جہاد جاری ہو گیا اور جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ اس جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل منسوخ نہیں کر سکتا، یعنی جہاد آخری دور تک قیامت تک جاری رہے گا، اور کوئی بڑے سے بڑا ظالم دنیا میں آ جائے وہ بھی جہاد کو نہیں روک سکتا، اور اگر بہت بڑا کوئی عادل بھی آ جائے، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، تب بھی دنیا کی کسی نہ خطے میں اس طرح کا ٹسل اور اس طرح کا تصادم ہوتا رہے گا، اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد ساقط ہو چکا ہے، آج جہاد کی ضرورت باقی نہیں ہے، آج تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آج اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ دین کو مکمل قبول کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکمل دین دیا ہے اس مکمل دین کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے باتیں ملا کر کے اور نئے نئے خیالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اس کے ذریعے سے دین کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے
یہ نماز کے تعلق سے تو نہیں ہوتا، عبادات کے تعلق سے نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی جاتی تھی اب نہیں پڑھی جائے گی، جہاد کے تعلق سے کیوں ہوتا ہے؟ اور عبادت کے تعلق سے باتیں سننے میں نہیں آتی، حالانکہ نماز بھی ہے، سب چیزیں بھی ہیں، اس طرح جہاد بھی فرض ہے۔ تو جہاد کے تعلق سے پروپیگنڈا کیا ہے؟ دراصل جو اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، ان کی یہ سازشیں ہیں۔ تو جو اس لیے رچی گئی ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کے جذبے جہاد کو سرد کیا جائے، مسلمانوں کے جو جہاد کا جذبہ ہے اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے اور مسلمان جہاد کا خیال ترک کر دیں اور وہ اطمینان سے ان پر حکمرانی کرتے رہیں، ان کی گورنمنٹ چلتی رہے، ان کا جو اصول ہے وہ چلتا رہے، اور ان کے اندر یہ خیال آتا ہے بار بار کہ اگر یہ قوم بیدار ہو گئی، یہ قوم جاگ گئی، مظلوم اگر جاگ گئے تو پھر وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے، ان کی ساری چودراہٹ، ان کی ساری جو ہے وہ ظلم کا جو ان کا پورا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے جذبے کو سرد کر دیا جائے، جہاد کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ ان پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ مفکرین اسلام جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کہ ہم مکمل تحجد گزار ہو جائیں، ہم خوب عبادت کریں، اللہ کے در پہ خوب ہر وقت حاضری دیں، اس کا اثر ظالموں پر نہیں پڑتا۔ ظالم سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا ہے وہ جہاد سے پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس کو اپنی شامت نظر آتی ہے۔ تو یہ اصل ہے ان ظالموں کا ہی پروپیگنڈا جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر لیسن کے آخری اس میں لمحہ فکریہ، ٹائم ٹو پونڈر، سوچ کا مقام کیا ہے، سوچنے کے پہلو کیا ہے؟ تو اس پہلو سے سوچئے کہ امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، جہاد کے تعلق سے ان کی فکر کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی ہدایتیں کیا ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرہ۔